نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی طرف عارفانہ نظر سے دیکھا جائے، نہ کہ اس کو صرف ادارے کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ عارفانہ نظر کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان کے متعلق ایک ویژن جو قرآنک ویژن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ قرآن اور سنت کی بالادستی کے مطابق قوانین یہ آئین پاکستان کا حصہ ہیں، تو آئین پاکستان ہی کی جو وفاق ہے، جہاں پہ پارلیمنٹ موجود ہے، جہاں پہ سینٹ موجود ہے، جہاں پہ مرکز موجود ہے، وفاقی دارالحکومت، تو اس میں بننے والے ادارے، پنپنے والے ادارے، فلرش کرنے والے ادارے، ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر ادارہ ہی اپنی حیثیت سے تجاوز کرنے کے کوشش میں ہے، آئینی حیثیت سے تجاوز کرنے کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا آئین نامکمل ہے، یا پھر آئین کی بالادستی کیوں پاکستان میں نہیں کی جاتی؟ تو نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے جو بورڈ کے ممبرز ہیں، ان میں آپ کو پاکستان کی کمیونٹی کے مختلف مثلاً سادات، آوان، مختلف قوموں سے ریلیٹڈ دین، اسلام، معرفت، یہ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کے اس ادارے کے مینڈیٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ غیر قرآنی الفاظ استعمال کر رہی ہے، غیر قانونی طور پہ وہ ایک دین کو چوری کر رہے ہیں۔ تو مینڈیٹ کو سمجھنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کے نام کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا نام ہے نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی۔ رحمت للعالمین اتھارٹی، خاتم النبیین اتھارٹی، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین و خاتم النبیین نیشنل اتھارٹی، یہ اس کا ایک ویژن بنتا ہے جو ہم نے پاکستان کے اس عظیم ادارے کے چیئرمین کو پیش کیا کہ آپ اپنے ویژن کے مطابق چلیں، نہ کہ مینڈیٹ کو ہی فالو کریں۔ ویژن قرآنک ہوتا ہے، جب آپ کو قرآنک ویژن ملتا ہے تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ آپ پہ لازم ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر تحقیق کریں، اور تحقیق کا راستہ روکنا یہ قطعی طور پہ ہمارے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو گندھارا کی تہذیب کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے پشاور کے پشاوری ہونے کے ناطے کچھ ایسی تجاویز پیش کی جو پاکستان کو ایک بہتر ویژن کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ وہ اپنے آپ کو جس حیثیت میں منوانا چاہتی ہے، وہ اس کی حیثیت مسلمہ کیسے بنائی جا سکتی ہے اور ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میں پاکستان اور پاکستانیت کے مرکزیت کی طرف جانا چاہیے ہمیں۔ تو مرکزیت پاکستان کی جب ڈیفائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی سلوگن سامنے آئے، کوئی نعرہ سامنے آئے، کچھ لوگ سامنے آئے، تو اس پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ تو توجہ رکھنے کے لیے ہم نے جو ہے تو مختلف پلیٹ فارمز کو استعمال کیا کہ بھی آپ کا اصل ویژن یہ ہونا چاہیے یا نہیں، آپ سوچیے، اس پہ تحقیق کریں۔
تحقیق کریں، ہم آپ کو تحقیق کی دعوت دیں گے، تحقیق کرنے کی دعوت دیں گے۔ یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جو پاکستان کے ویژن کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزیت سے جوڑتے ہیں۔ تو نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کا جو ویژن بنتا ہے، جو آپ اس کے نام کو بہتر کرنا چاہیے، وہ ہے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین و خاتم النبیین انٹرنیشنل اتھارٹی، نیشنل اتھارٹی۔ جب تک ہم اس کے اوپر قائم نہیں ہوتے، ہم اپنے پاکستان کو ڈائریکٹ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک ویژن ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اور ریلیٹڈ ٹو قرآن ہے۔ جب ہم ریلیٹڈ ٹو قرآن چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے آیات محمدیہ کے حوالے سے ایک لیسن پیش کیا کہ آیت احمدیہ، آیت محمدیہ اور سورہ محمد، یہ اس وقت قرآن کی ڈائریکشن بن رہی ہے۔ 1447 ہجری سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ڈائریکشن بن رہی ہے جس کو آپ نے اپنے طور پر سامنے رکھنا ہے۔ پولیٹیکلی اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سوشلی اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اسلامکلی اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پیٹریوٹزم، پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کا ویژن 2047 آف پاکستان بائے قرآن۔ ہم اس پہ جو ہے تو تحقیق کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت قوم اور بحیثیت تہذیب پاکستان، تہذیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نئی شناخت کا موقع ملے۔ ہماری آئیڈینٹی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مرکز کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے اس ولاگ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آواز پہنچائے تاکہ ان آوازوں کو پبلکلی بھی سنا جائے اور مخصوص حلقوں میں بھی۔ شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔